ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب دیکھیے واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا چل رہا ہے۔ قرآن کے اعجازات میں سے، قرآن کے معجزہ ہونے میں سے ایک اس کا وجہ اعجاز، ایک سبب معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن جب کسی واقعے کو شروع کرتا ہے تو ایسا نہیں کرتا کہ A to Z، الف سے یا تک، بالکل شروع سے لے کر آخر تک ساری بات ایک ہی جگہ بیان کر دے۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو قرآن کی طرف انسانوں کی جو کشش اللہ نے رکھی ہے وہ کشش میں کمی آنے کا اندیشہ تھا، ہے نا۔ دنیاوی رائٹر جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کا اپنا قاعدہ ضابطہ ہوتا ہے، لکھنے کا اس کا اپنا طرز ہوتا ہے کہ وہ ساری بات ایک نوعیت کی، ایک مسئلے کی وہیں بیان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن میں یہ ایسا نہیں ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مثلا ہم کو صرف فلاں پارے میں مل جائے، نہیں، کئی سورے میں ملے گا۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا بیان ختم نہیں ہوا ہے، ان کا واقعہ پورا ختم نہیں ہوا ہے۔ قرآن نے بیچ میں ایک آیت رکھ دی، وہ آیت نتیجہ ہے واقعے کا، وہ یہ ہے جو بھی میں نے پڑھی تیسری آیت آج کی، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب محض ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے ایمان والے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ ساتھ سارے انبیاء کرام کے زمانے کے مومنین مراد ہیں، اور خاص طریقے سے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے مراد ہیں، اور قیامت تک جو اہل ایمان آئیں گے وہ مراد ہیں۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، ظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی۔ بتلاؤں گا انشاءاللہ تفسیر میں، ابھی ترجمہ کر رہا ہوں۔ اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے واسطے امن و سلامتی ہے، امن و امان ہے۔ وہم مہتدون، اور وہی لوگ یعنی ایمان والے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہ کرنے والے ہی کیا ہیں؟ وہ مہتدون، ہدایت یافتہ ہیں، صحیح راستے پہ ہیں۔ بڑے بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ قرآن نے جو یہ کہا ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، کہ وہ ایمان والے جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، تو ظلم سے کیا مراد ہے؟ کون ایمان والا ہے کہ ظلم نہ کرے؟ کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے، کوئی اپنے بھائی کا حق مارتا ہے، کوئی اپنے پڑوسی کا حق مارتا ہے، یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو یہ تو ظلم ہے۔ یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے تو سب پھنس جائیں گے۔ شاید کوئی بچے، کوئی کم ظلم کرتا ہے، کوئی زیادہ ظلم کرتا ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں وہ ظلم جو عام معنی میں ہے کہ بھئی گناہ ہے کسی کا حق مارنا، وہ تو ہے، وہ بھی مطلب وہ ظلم ہے اور اس کا بھی گناہ ہے۔ آیت میں یہاں پہ وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، یہاں پہ جو ظلم ہے، اس ظلم سے مراد شرک ہے، اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوا، اب ترجمہ میں یہ کر رہا ہوں کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کی۔ سمجھ گئے؟ اب شرک بار بار سنتے ہو اور کوئی پارہ خالی نہیں ہے، کوئی سورہ خالی نہیں ہے شرک کی مذمت سے۔ کیا ہے شرک؟ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ مان لینا، یا پھر اللہ کی صفات جو خاص اسی کے لیے ہیں اس کو کسی غیر اللہ میں ماننا۔ موت دینا اللہ کا کام ہے، زندگی دینا اللہ کا کام ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارا فلاں یہ بھی موت دیتا اور یہ زندگی دے گا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ شرک ہوا، شرک ہوا۔ موت و حیات میں نے مثال دی ہے، کچھ اور چیزیں ہیں۔ یہ موت و حیات کا دینا اللہ کا کام ہے۔ ہم دعائیں کر سکتے ہیں، دوائیں کر سکتے ہیں، دونوں لے کے چلیے گا، دوائیں کر سکتے ہیں، دعائیں کرا سکتے ہیں۔ موت کو ٹال نہیں سکتے، زندگی کو فراہم نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی کو دینا اور موت دینا یہ سب اللہ کا کام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے اسباب میں سے
جب کوئی سبب ہم اختیار کرتے ہیں تو ہماری تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ تقدیر پر میں نے بحث کی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے یہاں پہ تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہے، تقدیر مبرم ہوتی ہے، تقدیر معلق ہوتی ہے۔ تقدیر مبرم یعنی حتمی تقدیر، متعینہ تقدیر کہ اب اس میں بال برابر کمی و بیشی نہیں ہو سکتی، اس کو شریعت کے اندر تقدیر مبرم کہتے ہیں، سمجھے، اس میں کچھ فرق ہوگا ہی نہیں۔ اور تقدیر معلق لٹکتی رہتی ہے، تو وہ اللہ کی مرضی پر، اس کی رحمت پر، اور بندے کی توبہ استغفار پر، اور بندے کی کوشش پر، بندے کی رونا گڑگڑانا بارگاہ خداوندی میں اشک باری کرنا اور زاری کرنا، اس سے اس کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ اس تقدیر کو کہتے ہیں تقدیر معلق۔ بات چلی شرک کی، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ یہاں پہ تفسیر یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا، لما نزلت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، شق ذلک علی المسلمین، مسلمانوں پر بڑی جو ہے دشواری پیش آ گئی، لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہم کریں، کون ہم میں ایسا ہے کہ جو ظلم نہیں کرتا، بھائی کوئی جان کرتا ہے، کوئی انجانے میں کرتا ہے۔ تو فقالو، لوگ آئے، صحابہ کرام آئے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، فَأَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ، ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جو خود پر ظلم نہیں کرتا؟ ایک تو یہ ہے ڈھٹائی کہ دوسرے پر ظلم انسان کرتا ہے، اگر اس سے بچ گیا خود اپنے پر ظلم کرتا ہے، وہ کیا ہوا؟ جو کام نہیں کرنا چاہیے ہم نے کر لیا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو اب یہ سمجھا اپنی ذات پر ظلم ہے، اپنے نفس پر ظلم ہے، اپنے خلاف ظلم ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیسے کیا ہوگا؟ فقال، حضور نے فرمایا، لیس ذالک، جو تم سمجھ رہے ہو وہ مراد یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ قرآن نے جو بے ظلم کہا ہے، انما هو الشرک، یہاں پہ شرک مراد ہے، یہاں پہ شرک مراد ہے۔ اور شرک کی بھی اقسام ہے، یہ بھی سن لیجئے، حدیث میں کہا گیا ہے، ایک ہے شرک اکبر، ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر بڑا شرک، وہ کیا؟ یہی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بڑا شرک ہے۔ شرک اصغر چھوٹا شرک، حدیث میں کہا گیا، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں شرک اصغر یہ ہے کہ تم کوئی نیکی کرو، تم کوئی سی بھی نیکی کرو، تمہاری نیت یہ ہے کہ زمانے والے دیکھ کر مجھے نیکوکار کہیں، ریاکاری یہ شرک اصغر ہے، دکھاوا شرک اصغر ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، سمجھ گئے آپ؟ یہ ہے جو بھی عبادت ہوتی ہے کسی بھی تعلق سے ایک مومن کر رہا ہے اور اس کا جذبہ اس کے دل میں یہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم معاشرے میں ایک مقام حاصل کر لیں، لوگ ہمیں نیکوکار کہیں، بڑا متقی پرہیزگار کہیں، بڑا نمازی کہیں، تو یہ جب یہ جذبہ جو دل میں پیدا ہوا، دل ہی میں کہہ رہا ہوں اور حدیث میں دل ہی کی بات ہے، کون کہے گا منہ سے؟ کوئی کہے گا بے وقوف ہے کیا کہ میں مجھے نمازی کہو، یہ تو بے وقوف والی بات ہو گئی۔ دل میں خیال ہو جانا یہی ہے شرک اصغر، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، سمجھ گئے؟ ہاں، تو قرآن نے کہا ہے کہ ظلم کی کوالٹی بیان کی، اب چلو ظلم پر بھی آؤ، ظلم پر بھی آؤ۔ اب ظلم کی بھی کوالٹی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، حق تلفی کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ قرآن نے کہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کسی مقام پہ کہا ہے قرآن نے، مجھے آیت یاد ہے، حوالہ یاد نہیں کون سی سورہ میں ہے، ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کہہ رہا ہے شرک، واقعی شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ سمجھو اس کو، یہی نہ مانا ہے ظلم کا لوگی مانا کہ کسی کی حق کو مارنا، یہ حق کو مارنا ظلم ہے، حتیٰ کہ خود اپنے نفس کا، اپنی ذات کا ہم نے حق مارا، یہ بھی ظلم ہے۔ ٹھیک، تو شرک کو سب سے بڑا ظلم قرآن نے کیوں کہا؟ یہ سوال ہے، جواب اس کا یہ، اس لیے کہا کہ ظلم کا معنی ہے کسی کی حق کو مارنا۔ ٹھیک، اللہ کا حق سب سے بڑا ہوا ہے، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ سارے بندے اللہ کو اللہ مانیں، وہی معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی حاکم ہے، وہی رازق ہے، اسی کے آگے سجدہ کیا جائے گا، اللہ کا حق ہے بندوں پر بندے مانے، تسلیم کریں۔ جیسے ہی بندے نے یہ نہیں مانا تو ظلم کیا، جب یہ ظلم ہوا اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کا حق اپنے اوپر جو اس کے تھا نہیں اتارا، نہیں دیا،
شرک کیا تو قرآن نے کہہ دیا کہ سب سے بڑا ظلم ہے، تو کہہ دیا ان الشرک لظلم عظیم، واقعی شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں صحابہ سے، میرے عزیزوں تم لوگوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، یہ سورہ لقمان میں نہیں پڑھا؟ لقمان کا واقعہ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا نا، الم تسمعوا الی ما قال لقمان لابنہ، کیا تم لوگوں نے لقمان کا واقعہ نہیں پڑھا جبکہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اور لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، کیا کہا؟ یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کر، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، واقعی شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔